بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اور حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے خواب میں مجھے دیکھا گویا کہ اس آدمی نے مجھے دیکھا، کیونکہ جو شیطان ہے وہ میری شکل نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان شکل نہیں بن سکتا، باقی ہر کسی کی وہ شکل بن سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خواب میں دیکھا کس نے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اگر تو آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز معروف ہے کہ فلاں حضرت صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں بزرگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یا ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ جو کتاب پڑھتے ہیں اس کے اندر جی فلاں آدمی کو نبی کی زیارت ہوئی، فلاں آدمی کو نبی کی زیارت ہوئی، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا۔ بھئی عجیب سی بات ہے، اتنی زیارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جناب وہ آگے سے حکم بھی دے رہے ہیں، کچھ فرما بھی رہے ہیں، کچھ لے بھی رہے ہیں، کچھ دے بھی رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ لیکن بھائی وہ آدمی پہلے دیکھیں تو صحیح کہ جو آدمی یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس بندے کا اپنا حلیہ کیا ہے؟ وہ بندہ بذات خود کس پہ عمل پیرا ہے؟ کیا اس آدمی کی اپنی شکل و صورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، عبادات، عملیات کیا اس کے پیارے پیغمبر کے مطابق ہیں؟ جس آدمی نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی اور وہ کہے کہ جی مجھے پیارے پیغمبر کی زیارت ہوئی ہے، جھوٹ ہے، 100% وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جس آدمی نے پیارے پیغمبر کو اہمیت نہیں دی، اپنے مولوی کو، اپنے امام کو اہمیت دی کہ نبی کی دین کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی باتوں کو لے کے بیٹھ گیا اور وہ کہتا ہے مجھے نبی کی زیارت ہوئی، جھوٹ بولتا ہے، 100% وہ شیطان کو دیکھتا ہے، پیارے پیغمبر کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات یہ کہ زیارت وہی آدمی کرے گا نا کہ جس نے پیارے پیغمبر کو زندگی میں دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، اب پیارے پیغمبر کو زندگی میں کس نے دیکھا؟ کسی نے، وہ تو صحابہ اکرام تھے۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں جی وہ تو اس وقت کی بات ہے، یہ تو حدیث تو قیامت تک کے لیے ہے، ہاں جی تو آج بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے میرے بھائی، زیارت، لیکن اس کے لیے کڑی شرائط ہیں، کڑی شرائط اور بڑی سخت شرائط ہیں اس کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے خواب میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اس کا حلیہ چیک کریں، داڑھی مڈا ہوا ہے یا وہ مٹھی بھر داڑھی رکھ کے آگے سے وہ کاٹ دیتا ہے، وہ نبی کی مخالفت کرنے والا جس کا چہرہ نبی کے مطابق نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی مجھ کو زیارت میں خواب میں ملے؟ اس بندے کی نماز نبی کے مطابق ہے، اس بندے کا عقیدہ نبی کے مطابق ہے، اس کا کھایا پیا، اس کا ذریعہ آمدن جو ہے، ہاں جی وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ یہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ کبھی فرار تو نہیں کرتا، یہ مکمل، یعنی کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہ مکمل 100%، 100% یہ آدمی اسلام کے اندر مکمل ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین کا علم بھی رکھتا ہے، یہ جانتا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، آپ کا حلیہ، ہاں جی آپ کی جسامت، آپ کے بال وغیرہ، یعنی کہ وہ اس بندے نے پورا احادیث میں پڑھا ہے اور اس کو یاد ہے، تو پھر یہ آدمی اسلام پر مکمل عمل پیرا ہے، تو پھر یہ دعویٰ کرتا ہے، تو پھر بھی ہم 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی چلو ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اس آدمی نے زیارت کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جو نا ہفتے بعد پمفلٹ آ جاتا ہے جی، ایک شیخ احمد ہے، اس کو بیٹھے بیٹھے اونگ لگی ادھر مدینے میں یا مکے میں، ہاں جی اس کو پیارے پیغمبر نے آ کے بتایا کہ اس دفعہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس دفعہ فلاں جہنم میں جائے گا، لوگوں یہ کام کر دو، لوگوں یہ سارے جھوٹ ہوتے ہیں، سب جھوٹ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا، نبی پہ جھوٹ بولا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔
میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی تھا، وہ جناب بڑی بات ہے، میں نے پیغمبر کی زیارت کی، لوگ بڑے اس کے بعد جمع، وہ پیر جناب پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، لوگ اس کے آگے پیچھے، جی نبی کی زیارت ہوتی ہے، ہر ہفتے ہوتی ہے، ہاں جی اتنے وظائف بتاتا ہے، یہ چیزیں بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا جی آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کی ہے تو پیارے پیغمبر کا حلیہ مبارک بیان فرمائیے۔ اس نے کہا جی واہ کیا بتاؤں کہ سفید داڑھی، چمکتا ہوا چہرہ۔ میں نے کہا سب جھوٹ بول رہا ہے یہ آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تو تھی سیاہ۔ ام المومنین عائشہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ہم آپ کی داڑھی کے سفید بال شمار کرنا چاہتے تو شمار کر سکتے تھے، تقریباً 12 یا 13 آپ کی داڑھی کے اندر مکمل سفید بال تھے، اور یہاں پہ جناب یہ مکمل سفید داڑیاں بتا رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر کی زیارت ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پہلے آپ اس آدمی کے اپنے اخلاق، کردار، اسلام، ایمانیات، عبادات کو چیک کریں۔ اگر وہ اسلام کے مطابق ہے، اس کی تعلیم اسلام کی ہے، پیغمبر کا حلیہ وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ہم اس کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اس نے زیارت کی ہوگی۔